يا إلهي انظر إلي الأحسن علي لم أجد بين يدي عمل يجال قيا لك قد وجهت كلي وبسطت كف ذلي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سماج کے ایک سلگتے ہوئے مسئلے یعنی جہیز کی لعنت کے موضوع پہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. اسی طریقے سے اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی. اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ سورہ روم کی آیت. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسکیم ہے، جو اس کا پلان ہے، وہ یہ ہے کہ جوڑے جوڑے مل کے رہیں. ہم جانتے ہیں کہ چھوٹے موٹے کیڑوں مکوڑوں، حشرات الارض اور اسی طریقے سے جو دیگر جانور ہیں ان میں یہاں تک کہ نباتات میں بھی جوڑے ہیں، بلکہ اور تمام چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑا بنایا ہے. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ آکسیجن کچھ چیزوں کے ساتھ مل کر ایک نیا مخلوط چیز بناتی ہے. اسی طریقے سے نگیٹیو اور پازیٹیو دونوں کرنٹ مل کر بجلی پیدا کرتے ہیں. زمین و آسمان یہ گویا ایک جوڑا ہے. آگ اور پانی یہ ان کے اندر تضاد ہے لیکن ایک دوسرے کی یہ ضد یا ایک جوڑا ہے. اور سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی انسان، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے. اور جیسے کہ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی سنائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے مردوں اور عورتوں کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ میرجز آر میڈ ان ہیون. رشتے، انسانی رشتے، شوہر و بیوی کے رشتے، یہ گویا آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے پاتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی شادیاں وقت پہ نہیں ہوتی ہیں. اسی کئی وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج معاشی جدوجہد یہ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے. آج لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کمپٹیشن میں مصروف ہیں. مادہ پرستی بہت زیادہ ہو گئی ہے. چنانچہ مغربی دنیا کی جو صورتحال ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ول ڈیورانٹ، یہ امریکہ کا ایک مشہور فلاسفر تھا جو 20ویں صدی میں تھا. 20ویں صدی کے نصف آخر میں اس کا انتقال ہوا. وہ یہ کہتا ہے کہ ون آف دی ٹریجڈیز آف ماڈرن ٹائمز از دیٹ پیپل گیٹ میریڈ when the best years of their marriageable age are over. آج کے دور کا ایک المیہ ایک بہت بڑا یہ ہے کہ آج لوگ اس وقت شادی کرتے ہیں جب ان کی شادی شدہ طریقے سے گزارنے کی زندگی کے بہترین سال ختم ہو چکے ہوتے ہیں. ہمیں دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بھی اس مادہ پرستی کا اثر ہو رہا ہے. چنانچہ شادیاں وقت پہ نہیں ہو رہی ہیں. ایک بہت بڑی وجہ ہم نے خود پیدا کی ہے، وہ یہ ہے کہ جہیز کا مطالبہ یا عورت کے پاس کچھ پیسوں کا مطالبہ. اس کی وجہ سے شادیاں بہت تاخیر کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیاں ایسی ہیں جو شادی سے محروم بیٹھی. اسلام نے اس کے مقابلے میں ہمیں ایک دوسرا معیار پیش کیا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے 4 بنیادوں پر شادی کی جاتی ہے: اس کی دولت، اس کا حسن اور خوبصورتی، اس کا حسب نسب یعنی خاندان، کس خاندان سے کن ماں باپ دادا سے تعلق رکھتی ہے وہ، اور چوتھی بات یہ کہ اس کی دینداری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، تم اس عورت کا انتخاب کرو جس کے اندر دینداری ہو، جس کے اندر اچھی سیرت ہو. لیکن جب ہم نے اس معیار کو بدل دیا اور شادی کو ہم نے حصول معیشت کا یا حصول دولت کا ذریعہ بنایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ شادی بہت مشکل ہو گئی. چنانچہ آج کل ہم جانتے ہیں کہ شادیوں میں بڑی فضول خرچیاں کی جاتی ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ مغربی یو پی کے ایک مقام پر
ایک صاحب نے جو بہت بڑے دولت مند آدمی ہیں، انہوں نے اپنی 2 بچیوں کی شادی کی. ایک بچی کی شادی انہوں نے کی تو اس بچی کو، حالانکہ 100-200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے رخصت کیا. اور ایک دوسری بچی کی شادی کی اسی وقت، تو انہوں نے اپنی بچی کو ہاتھی پر بٹھا کر رخصت کیا. ہیلی کاپٹر کا کرایہ تقریباً 4 لاکھ روپے ہوا. آپ ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی فضول خرچی ہے، کیسی نامعقول چیز ہے یہ. اور اس سے ظاہر ہے کہ شوہر و بیوی کے تعلقات کچھ اچھے تو نہیں ہو گئے، عورت کی اہمیت کچھ بڑھ تو نہیں گئی. یہ 4 لاکھ روپے، اس سے آپ ایک پرائمری اسکول قائم کر سکتے ہیں. یہ 4 لاکھ روپے، اس سے آپ کئی 100 لڑکیوں کی شادیاں کر سکتے ہیں. تو یہ نام و نمود کے حصول کرنے کی بات یا فخر و غرور کا رویہ، یہ نمائش، یہ سب کے سب بالکل غیر اسلامی چیزیں ہیں. چنانچہ سماج کے لوگوں نے مذمت کی، ان کی کنڈم کیا ان کو. ظاہر ہے کہ آدمی اپنی دولت کی نمائش کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے تو وہ لوگ جن کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو لوگ غربت کا شکار ہیں، جن کے سروں پر ایک چھت تک نہیں ہے، جو جھونپڑیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جو اپنے امراض کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں، ان کو دکھ ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، اور ان کی دعائیں نہیں بلکہ ان کی بد دعائیں ایسے لوگوں کو حاصل ہوں گی. اسی طریقے سے اب اس میں کچھ لوگ کچھ مذہبی جذبے کی بھی ایک نمائش کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ ایک صاحب، انہوں نے ایک ہوائی جہاز چارٹر کیا اور اپنی بیٹی اور دیگر لوگوں کو، یعنی دلہا دلہن کے لوگوں کو اس چارٹرڈ ہوائی جہاز کے ذریعے سے مدینہ منورہ لے گئے، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں انہوں نے نکاح کی تقریب انجام دی. اس سے مقدس اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ خانہ کعبہ، مسجد حرام یا مسجد نبوی. لیکن آپ سوچئے ایک ہوائی جہاز کو چارٹر کرنے میں کتنے لاکھ روپے آپ کے خرچ ہوئے، کس طریقے سے آپ ان کو وہاں پر لے کر گئے. اس میں آخر کیا، کون سا تقویٰ ہے، کون سی پرہیزگاری ہے، کون سی نیکی ہے؟ اس بات پر ان کو بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. نکاح کو آسان سے آسان بنانے کی اسلام نے کوشش کی. نکاح آسان ہو جائے اور لوگوں کی زندگیاں بس جائیں، اور پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی دونوں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور وہ اچھے بچوں کو جنم دیں، اور ان کی زندگی سکون کا نمونہ ہو، ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی پروان چڑھے اور ان کے اندر ناچاقی نہ ہو. یہ ہونا چاہیے. تو یہ کیسی نمائش ہے کہ آپ یہاں سے ایک ہوائی جہاز چارٹر کر کے مسجد نبوی جا رہے ہیں، 5000 میل کا فاصلہ طے کر کے آپ جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ شادی رچا رہے ہیں. اس روپیے کو صحیح کاموں میں، غریبوں کی مدد کے لیے، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، بیماروں کے علاج معالجے کے لیے، یا بچیوں کی شادی کرنے کے لیے اس طرح کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے ہمارے سامنے ایک اور مثال آتی ہے کہ یہ 20 سال پہلے کی بات ہے کہ دلی کے ایک علاقے کے صاحب نے شادی کی اور اپنے بیٹے کی بارات کو ہیلی کاپٹر سے لے کر گئے. 30-40 کلومیٹر کا دلی کا ایک دوسرا سرا تھا، اور لیکن سیکورٹی کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہوائی جہاز بالکل اس جگہ اتر نہیں سکتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دلہا کو بٹھا کر ہم ٹھیک ٹھیک لے جائیں، اور لڑکی کے آنگن میں یا لڑکی کے گھر کے سامنے سیکورٹی کے لحاظ سے وہاں اتر نہیں سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اور دلہن کے گھر سے دور کہیں انہیں اپنے ہیلی کاپٹر کو کسی مقام پہ اتارنا پڑا، اور پھر وہاں سے وہ کار میں ہی بیٹھ کر آئے. تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ ہاں، البتہ یہ بات اس کے بعد ہوئی کہ انکم ٹیکس کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کو طے کرنا تھا، دلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک آپ کو جانا تھا، اس کے لیے آپ نے ہیلی کاپٹر استعمال فرمایا. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو فخر و غرور، نمود و نمائش اور ریاکاری کے قبیل میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے، نہ سماج اس طرح کی باتوں کو پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی مادہ پرستی جو بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے رشتے خراب ہو رہے ہیں. انڈمان و نکوبار ہندوستانی کا حصہ ہے، وہیں پر ابھی ایک سال ایک وہاں کی بچی مدراس آئی اور وہاں کر کالج میں اچھی اس نے تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ وہاں پورٹ بلیر وغیرہ انڈمان نکوبار گئی، اور وہاں پر اس کی شادی ایک جگہ ہوئی. اور شادی کے 2-1 مہینوں کے بعد جب حاملہ ہوئی تو اس کی ساس نے، جو مادہ پرستی کا شکار تھی، اس کو کچوکے دینے شروع کیے. اس سے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہماری بہو کماتی رہے، اب تو حاملہ ہو گئی ہے. اب ذرا سوچئے، کیا حمل پر انسان کا اختیار ہے؟ کیا ایک ساس کو یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا اسے مادہ پرستی کا اس طرح کا ثبوت دینا چاہیے؟ چنانچہ جب وہ اپنے ماں کے گھر آئی اور اس نے بچی کو جنم دیا، یہ اور غضب ہو گیا. لوگ بچوں کو ترجیح دیتے ہیں لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں، چنانچہ وہ اس کو واپس لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ساس کہہ رہی ہے
کہ ہم نے تجھے اس لیے کماؤ لڑکی کی طرح، کماؤ بہو کی طرح ہم نے تجھے بلایا تھا، لیکن اب تو کما نہیں سکتی، اب تو اپنی بچی کی خدمت میں، اس کی پرورش میں لگ جائے گی، لہٰذا ہم اپنے بچے کی اور جگہ شادی کر دیں گے۔ کیسی بدترین چیز، کیسا ظلم ہے۔ لڑکیاں پس رہی ہیں، لڑکیاں مصیبتوں کا شکار ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور تمل ناڈو ایک ریاست ہے، وہاں پر ایک بہت ہی مشہور بستی ہے مسلمانوں کی، اور اس کی دینداری وغیرہ کا بہت چرچا رہتا ہے۔ وہاں پر 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے شادی کی، ایک بچہ اور بچی ان کو پیدا ہوئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ غضب یہ ہے کہ ایک آدمی ظلم کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو دوسرے صاحب اپنی بچی کو آفر کر دیتے ہیں اس کی بیوی بننے کے لیے۔ ہمارے سماج میں کیسے معیارات آ گئے ہیں، یہ کیسی مادہ پرستی، یہ کیسی خدا سے بے خوفی ہے، کیسی آخرت فراموشی ہے۔ زندگیاں جہنم بن گئی ہیں، لڑکیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، یا لڑکیاں غلط طریقے اختیار کر رہی ہیں، وہ گھروں سے بھاگ جانے کے واقعات تک پیش آ رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس مادہ پرستی کو ختم کریں، ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ اور وہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ شادی بیاہ یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ شوہر و بیوی کے تعلقات اچھے ہوں اور ان کے درمیان محبت اور ہمدردی ہو، وہ ایک دوسرے کے شریک و سہیم ہوں، وہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں۔ اس طرح کی جو زندگی ہوتی ہے، چاہے جھونپڑی میں ہی کیوں نہ گزاری جائے، کھپریل کے گھر میں ہی کیوں نہ گزاری جائے، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور میری موت بھی مسکینی کی حالت میں ہی آئے، اور قیامت میں مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال و دولت دنیا یا شان و شوکت، یہ نمائش، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہاں تک اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لڑکیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ ہندوستان میں بہت ہی شرمناک حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ مسلم سماج کی ذمہ داری ہے کہ ان معیارات کو بدلے، اور اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا جو معیار ہے، جو خدائی معیار ہے، جو آسمانی معیار ہے، جو انسانی معیار ہے، جو ہمدردی و شرافت کا معیار ہے، اس کو اپنائے۔ پہلے آج سے 60 70 یا 100 سال پہلے لڑکی کے بارے میں سب سے پہلے جاننے کی کوشش کی جاتی تھی کہ لڑکی کیسی ہے، اس کا اخلاق و کردار، اس کی سیرت، اس کی دینداری کیسی ہے، اس کے اندر، اس کے خاندان کے اندر وفا شعاری اور ہمدردی ہے یا نہیں، ڈھنگ و تہذیب و سلیقہ کیسا ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا تھا ضمناً کہ وہ خوبصورت بھی ہے اور کیا اس کی مالی حالت بھی اچھی ہے، ضمناً ان باتوں کو دیکھا جاتا تھا۔ لیکن آج ایک ہی معیار ہو گیا ہے، اور وہ معیار ہے دولت دولت دولت۔ چنانچہ اس طرح وہ لڑکیاں یا وہ لوگ جن کی بچیاں صاحب حیثیت ہیں، وہ ان کی بچیوں کی تو شادیاں ہو جا رہی ہیں، لیکن دوسری بچیاں مصیبتوں کا شکار ہیں۔ اب ہم ناظرین برننگ ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آج ہندوستان کا پورا سماج، دنیا کے مختلف ممالک کے سماج اور مسلم سماج بھی مشکلات کا شکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچیوں کی وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، یا بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو شادی سے محروم رہ جا رہی ہیں۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے، وہ بچیاں جو شادی سے محروم رہ جاتی ہیں، وہ زندگی کی ایک بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ ایک اور بات ہوتی ہے، ہر شخص چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا اگر گھر بس جاتا ہے تو ایک فطری انداز سے اس کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمدردیاں ملتی ہیں، بڑھاپے میں سہارا ملتا ہے۔ آپ نے بہت سارے ایسے گھرانوں کو دیکھا ہوگا کہ مثلا کسی مرد نے اچھے جذبے سے شادی نہیں کی، لیکن بڑھاپے میں وہ بہت مشکلات کا شکار ہو گیا، بیماری میں کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ شادی سے محروم رہنا بہت ہی بڑی مصیبت ہے، بہت ہی بڑی لعنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم جو ہے وہ کسی بھی لڑکی یا لڑکے کو ایسے بیٹھے رہنے نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے غیر شادی شدہ لوگوں کی شادیاں کر دیا کرو، نکاح کر دیا کرو۔ چنانچہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کنوارے لڑکے لڑکیوں کی بھی شادیاں وقت پہ کی جائیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو جائے یا کسی
کوئی شوہر ایسا ہے جو بیوی سے محروم ہو جائے یا طلاق ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو انہیں سماج میں اسی طریقے سے مجرد بغیر شادی کے بیٹھا رہنے نہ دیا جائے. اس سے طرح طرح کے فسادات اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کچھ نفسیاتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ سماجی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. سماج میں گندگی آتی ہے، فحاشی آتی ہے، بے حیائی آتی ہے، بدکاری آتی ہے، خاندانوں میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل خون تک نوبت آ جاتی ہے. لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ سماج میں نہ کوئی لڑکا شادی کے بغیر رہے، نہ کوئی لڑکی شادی کے بغیر رہے. لیکن جیسے ہم نے تجزیہ کیا کہ بہت سارے خاص کر عورتوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی اور وہ ایسی کی ایسی بیٹھی رہ جاتی ہیں. بلکہ اگر آپ اپنے آس پاس سماج کا جائزہ لیں تو ایسے مرد جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ تو بہت کم آپ کو ملیں گے، اکا دکا ہی. لیکن ایسی خواتین جو شادی سے محروم ہی رہ گئیں، زندگی کی اس بہت بڑی نعمت سے محروم رہیں، نہ وہ ماں بنی، نہ ان کو بچوں کو پالنے پوسنے کا موقع ملا، نہ وہ سماج کی خدمت انجام دے سکیں، اور ایک درد اور کرب میں مبتلا رہ کر پوری کی پوری زندگی انہیں گزار دی. ایسی بہت ساری خواتین آپ کو ملیں گی. یہ ہماری بچیاں ہیں، یہ ہماری خواتین ہیں. اور خواتین وہ نصف بہتر بھی ہیں اور ویکر سیکس بھی ہیں. وہ صنفی لحاظ سے وہ ایک ویکر سیکس ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی. لہٰذا ان کا پروٹیکشن، ان کی حفاظت اور ان کی شادیاں کروانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس سلسلے میں نے جیسے عرض کیا، مادہ پرستی آگے، میٹریلزم، مادہ اہم ہو گیا ہے، دولت اہم ہو گئی ہے. اس کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور مادہ پرستی کے جراثیم کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال کر پھینکنے کی کوشش کریں. ہم خدا سے ڈریں، ہم خدا سے طلب کریں. جہیز کیوں مانگتا ہے آدمی؟ ایک شخص جس کو دوسرا شخص اپنی بیٹی دیتا ہے، اس کی بیوی بنا دیتا ہے، اس کو تو زندگی بھر اپنے سسر کا، اپنے سسرال والوں کا شکر گزار رہنا چاہیے. احسان کے بوجھ تلے اس کا سر جھکا رہنا چاہیے کہ ایک شخص نے ایک بیٹی کو جنم دیا، پالا پوسا، اپنی محبتیں اور شفقتیں اس پہ لٹائیں، اسے جوان کیا، لکھایا پڑھایا، تہذیب سلیقہ سکھایا، اور اپنی عمر بھر کی کمائی کو اپنی ایک جوان بیٹی کو ایک شخص کے سپرد کر دیا کہ تو اسے لے جا، یہ تیری بیوی بنے گی، تیرے بچوں کی ماں بنے گی، تیری خدمت کرے گی، یہ تیری مونس و غمخوار ہوگی، یہ تیری شریک و سہیم ہوگی، یہ تیرے غموں کو بانٹے گی، یہ تیری خوشیوں میں ساتھ دے گی. تو اسے تو شکر گزار رہنا چاہیے. لیکن یہ رذالت ہے، یہ گراوٹ ہے، یہ انتہائی غیر اسلامی چیز ہے کہ ایک لڑکا کہے کہ نہیں آپ اس کے ساتھ دولت بھی دیجئے یا فلان چیزیں بھی مجھے دیجئے. اسے ایک شرط بنانا یہ انتہائی رذالت کی بات ہے، غیر شریفانہ بات. اور جیسے ہم نے تجزیہ کیا ہے، اس کی تہ میں وہی مادہ پرستی آ رہی. آج ہمارے اخبارات، ہمارے رسائل، ہمارے جرائد، ہمارے ٹی وی کے پروگرام، نئے نئے فیشن، نئے نئے طور طریقے، نئی نئی چیزیں، نئے نئے پروڈکٹس، ایڈورٹائزر بھی یہی کر رہے ہیں، اور ہر آدمی کوئی خاص چیز، چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے چلنا چاہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. دعائیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ان دعاؤں کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے اخلاق و کردار کی تعمیر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مادہ پرستی سے بچنے کے سلسلے میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ دعا اس طریقے سے ہے: اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا یشبع ومن علم لا ینفع. اے اللہ تعالیٰ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو تجھ سے نہ ڈرے، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، جس کی تشفی نہ ہو، اور اے اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو مفید نہ ہو، غیر نافع ہو، اور میں ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہیں جائے، رد کر دی جائے. تو پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے، اس قلب سے، اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرے نہیں. تو خدا کا خوف اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہم ہرگز مادہ پرستی کا شکار نہیں ہوں گے. ہمارے اندر خدا پرستی ہوگی، ہمارے اندر ایمان ہوگا، ہمارے اندر اخلاص ہوگا، ہمارے اندر اچھائیاں ہوں گی. اسی طریقے سے وہ نفس جو سیر نہیں ہوتا، وہ ہوکا اسے لگا رہتا ہے ایک طرح کا، اور مزید. اور ہمارے ٹی وی کے پروگرام اسی طرح کی چیزوں کو آج پروموٹ کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کا مطالبہ. تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اس نفس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جو سیر نہیں ہوتا اور مزید حل من مزید کا وہ مطالبہ کرتا رہے. یہ تو جہنم کا مطالبہ ہے، حل من مزید، اور کچھ ہے اور کچھ ہے.
اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اسی طریقے سے علم وہ حاصل کیا جائے جس سے کہ ہمیں نفع ہو، فائدہ ہو. آج بہت سارے علوم ہیں، جیسے نجوم کا علم ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اسی طریقے سے ایکٹرسوں کے سلسلے کے علوم ہیں کہ بھئی وہ کیا ہیں، کیا ان کی عمر ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کی سب نامعقول چیزیں ہیں. اسی طریقے سے وہ دعائیں جو رد کر دی جائیں، اور دعائیں کن کی رد کی جاتی ہیں؟ جو لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں، جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے ہیں، جو لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ سماج کے مسائل کو حل نہیں کرتے، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں. تو محترم حاضرین، خواتین سماج کا کمزور حصہ ہیں. ان کی تقویت، ایمپاورمنٹ بھی ہونا چاہیے. ان کے اندر خودداری کا احساس، خدا پرستی کا احساس پیدا کر کے اور ان کی معاشی مشکلات کو دور کر کے. لیکن عورت کی عزت کا اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار مرد ہے، اور ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے شوہر وغیرہ، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے. چنانچہ عورتوں کی حفاظت ہونی چاہیے اور عورتوں کا احترام ہونا چاہیے، ان کی ڈگنیٹی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہمیں اپنے مردوں کی تربیت کرنی چاہیے. مرد اگر یہ طے کر لے کہ ہم مادہ پرستی کا رویہ نہیں اختیار کریں گے، اور ہماری بیوی ہماری ایک ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے ہماری بیٹیاں یہ ہماری ایک امانت ہیں، اور اچھے سماج کی تعمیر کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی میں محبت ہو. آپ ذرا سوچئے کہ اگر ایک لڑکا مطالبہ کرتا ہے کہ میری بیوی اتنے روپے لے کے آئے، پھر اسے وہ تکلیف دیتا ہے، تو کیسے شوہر اور بیوی میں کس طریقے سے محبت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ یہ مادہ پرستی کی ساری کی ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے، اور اچھے سماج کی تعمیر کے لیے اچھے خاندانوں کی تعمیر ہونی چاہیے. اور اچھے خاندان کی تعمیر مادہ پرستی کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی ہے، مفاد پرستی کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی ہے. وہ ہو سکتی ہے خدا پرستی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، باہمی ہمدردی اور محبت کی بنیاد پر. اور جہاں پیسہ آیا، مادہ پرستی آئی اور مالی مفاد آیا، وہاں پر یہ انسانوں کے جو اچھے تعلقات ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور شادیوں کو سیدھا سادہ بنانا چاہیے. کیا ضرورت ہے بہت سارے کھانوں کی، کیا ضرورت ہے بارات لے جانے کی؟ سیدھے سادے طریقے سے شادی ہو، کم سے کم لوگوں کو مدعو کیا جائے اور بہت قریبی رشتہ داروں کو بلایا جائے. آج کل لوگوں کے پاس فرصت بھی نہیں ہے، خاص کر شہروں میں. اور نام نمود، نمائش، فضول خرچی، یہ تو ایک سچے مسلمان کا کام نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے کہ سماج کے اس پیچیدہ سے پیچیدہ تر مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا سب کا تعاون حاصل ہوگا، اور ہم ایک پاکیزہ خاندان اور پاکیزہ سماج کو بنانے میں کامیاب ہوں گے. آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، اے اللہ ہم تجھ سے ڈریں گے، تیری آخرت کا خیال رکھیں گے، اپنی خواتین اور اپنی بچیوں کا احترام کریں گے، اور ہر بچی کی اچھے طریقے سے ہم شادی کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے نوجوان اس معاملے میں آگے آئیں اور وہ شادی کو سیدھا سادہ بنائیں، ایک فریضہ اور اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری اور ایک سماجی ذمہ داری سمجھ کے کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو حاصل ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.